فقاب قوسين أو أدنى. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال تعالى في موضع آخر: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بےحد احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور مزید اس پر احسان یہ کیا کہ ہمارا دینی گفتگو، اللہ و اللہ کے رسول کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔ سب سے پہلے اس خالق کائنات کی تعریف جو ہمارا اور آپ کا سارے جہان کا معبود ہے، جس کی شان لا الہ الا اللہ ہے، وہ اپنے آپ میں تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں پر ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تر بڑائی کبریائی اسی معبود کے لیے زیب اور لائق ہے۔ یحیی و یمیت، جو حیات اور موت کا دینے والا ہے، بیدہ الخیر، تمام تر امور خیر انہی کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ دنیا کی ہر شے پہ قادر مطلق ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، ہمارے اور آپ کے نبی دو جہاں حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، جیسا کہ ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا آخری خطبہ بھی ہے، اور اس سے ماقبل ہم لوگوں نے شب معراج کے تعلق سے چند اہم نکات سماعت فرمائے، اور چند بچے ہوئے ہیں جس کو انشاءاللہ آج سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے ہمکنار کیا، ان میں سے ایک معجزہ شب معراج ہے۔ شب معراج
کے تعلق سے ہم نے آسمانی سفر کا آغاز کیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جہنم ہم نے اور آپ نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ آج جنت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کے مشاہدات کے بعد آپ نے دوسری طرف نگاہ پھیری تو دیکھا یہ خوبصورت انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ شخص رضوان ہے اور یہ جنت کے داروغہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان ہوا جنت کا نام سننے کے بعد۔ آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ جنت کے اندر جو ہے بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ کہ وہاں کی حوریں بھی جو ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور ان حوروں میں ایک حور ایسی بھی ہے جس کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ ہرے رنگ کے ہیں اور سبز رنگ کے اس کے جوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آپ کون ہو؟ اس حور نے جواب میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کے خادم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی ہوں، میں ان کی بیگم ہوں، اللہ نے مجھے جو ہے ان کے لیے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار آیا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہاں پر جو ہے چند لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین جس کا استقبال کر رہے ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي أَيَّامِ الْخَالِيَةِ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ خوش ہو، آرام ہے، تمہیں کسی چیز کی دقت تو نہیں، جاؤ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ تو یہ غیب کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آواز کو معنوں سے مجھے یہ آواز یقیناً وحدہ لا شریک کی آواز ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر دنیا سے قطع تعلق رکھا کرتے تھے، آپ کے احکام کو عمل میں لایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے سے آپ نے حکم فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ جو تھا اس طریقے پہ چل کر یہ جو ہے زندگی گزارا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو اور قرار آیا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، فی جنت العالیہ کہا گیا کہ بلند جنت کے اندر اور بلند سواگت ہو رہا ہے، بلند استقبال ہو رہا ہے۔ استقبال کون کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں استقبال، کوئی عام انسان نہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب اپنے بندے کا استقبال فرما رہے ہیں وہ بلند اعمال کے بنا پر فرما رہے ہیں۔ اعمال جب ہمارے بلند ہوں گے تو ہم اور آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی۔ جی اللہ رب العالمین فرمائیں گے اپنے بندوں سے کلوا واشربوا ہنیا، کھاؤ اور پیو، مزے کرو، مزے سے کھاؤ پیو۔ اب مزے سے مراد کیا ہے؟ مزے سے مراد یہ ہے کہ
کہ انسان کھائے، اتنا کھائے کہ حد سے زیادہ کھا لے لیکن پیٹ خراب نہ ہو، اتنا کھائے کہ جو ہے کھانے ہی کو دل کرے، اتنا کھائے کہ پاخانہ کی ضرورت نہیں، اتنا کھائے کہ بغیر کام کیے ہوئے کھا رہا ہے، وہاں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کمائے ہوئے کھا رہا ہے، اتنا کھا رہا ہے کہ ہر غذا جو ہے وہ حلال ہے بغیر کام کیے ہوئے، اتنا کھا رہا ہے کہ اس سے کسی کو کوئی دقت نہیں، پریشانی نہیں۔ تو ہنیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی چاہتیں ہوں گی ان تمام چاہتوں کو اللہ رب العالمین جنت میں پورا فرمائے گا۔ انسان کھائے گا، آشفتہ ہو کر کھائے گا۔ میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر اللہ تمہیں تحفہ بھیجے گا اور فرشتوں کو مقرر کرے گا کہ وہ تم سے ملنا چاہے تو تم سے اجازت چاہیں گے، فرشتے اجازت مانگ کر اندر آئیں گے۔ انسان جنت میں ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اللہ رب العالمین ایک ایک فرشتے دروازے پر مقرر کر دیں گے، وہ دور سے آنے والا فرشتہ نہیں بلکہ جنت کے دروازوں پر مقرر ہے، وہ ہمیشہ 24 گھنٹہ من کل باب سلام علیکم، اور ہمیشہ جنت میں جو مرد عورت ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے۔ جنت میں جو بیگم ہے یعنی مسلمان عورت جو دنیا میں اچھے اعمال کر کے گئی، اور جو صاحب ہیں وہ مرد جو دنیا میں اچھے اعمال کر کے گیا، تو پوچھیں گے اے فرشتے ہمیشہ تو سلامتی بھیجتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہیں گے بما صبرتم، کہ یہ صلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اس اعمال کو پسند فرمایا جو تم دنیا میں جو ہے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے، وہ عمل ہے سب۔ جب دنیا میں انسان کو کہا جاتا شراب مت پیو، دل چاہتا ہے کہ شراب پیے، لیکن اللہ کا خوف مانے ہی، اللہ کا ڈر مانے ہی، دل چاہتا ہے کہ حرام کا پیسہ بہت زیادہ ہے، ایک بار جھوٹ بول دے تو یہ سارے پیسے ہمارے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا حکم مانتے ہوئے وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ دل یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر خواہش کو ہم پورا کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین جب تک نہ دے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ حلال رزق کھاؤ، حرام راستے پر مت چلو۔ تو جب وہ بیگم اور صاحب سوال کریں گے تو فرشتہ کہے گا کہ تم نے دنیا میں جو ہے اللہ کے احکام کو مان کر زندگی گزاری، جس کا صلہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دے دیا۔ اب آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ جو فرشتہ ہے، ایک فرشتہ آیا ہے دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ ذرا صاحب کو بلاؤ، اللہ نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو جو دروازے پر فرشتہ کھڑا ہے وہ اندر آتا ہے اور سلام کرتے ہوئے نہایت ادب کے ساتھ کہتا ہے کہ صاحب اللہ نے آپ کے لیے جو ہے گفٹ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، اور فرشتہ دروازے پہ جو ہے کھڑا ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو اندر بھیج دوں۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ اندر آنے کے لیے کہو۔ تو بڑا سا ایک تھال ہے اور اس تھال میں کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو جنتی جب اس رومال کو، اس کھانا پوش کو، اس پردے کو ہٹائے گا اس تھال کے اوپر سے تو دیکھے گا ایک پھل رکھا ہوا ہے
اس پھل کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں جتنے مزے کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ایک پھل کے اندر جو ہے داخل کر دیا۔ پورے پھلوں کا جو ہے مزہ ایک پھل کے اندر۔ ہم لوگ دنیا میں چاٹ کھاتے ہیں نا، سیب کاٹ لیے، یہ موز کاٹ لیے، امرود کاٹ لیے اور دیگر چیزوں کو کاٹ لیے، 2-4 قسم کا پھل ملا کر ہم لوگ کھاتے ہیں تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جب وہ لے کر آئے گا تو دیکھے گا یہ پھل ہے تو کہے گا رزقنا من قبل ھذا، ابھی ہم لوگوں نے کھایا، ابھی کھایا صاحب، لے کر جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے اوتوا متشابہا، اے میرے بندے تو نے اس پھل کو نہیں کھایا، تو الگ پھل کھایا، تم نے الگ پھل کھایا ہے، تو اس میں سے ایک ٹکڑا لے کر زبان پر رکھے گا تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں ان تمام مزے کی چیزوں کے جو مزہ ہے، اس کا سواد ہے، ٹیسٹ ہے، اس جنتی کو سمجھ میں آئے گا اور پھر وہ کہے گا سبحان اللہ، اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دل کو قرار آیا، پھر آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آگے جب بڑھے تو دیکھا کہ وہاں پرندے ہیں اور ایک ایک پرندے کی جسامت جو ہے وہ اونٹوں کے مانند ہے، ایک ایک پرندہ وہ اونٹ کے مانند۔ تو پرندہ آدمیوں سے کہتا ہے مجھے کھاؤ نا، مجھے پکا لو، مجھے جو ہے پکا لو، پکا کر کھا جاؤ۔ کیوں کہتا معلوم؟ وہاں اگر اس کو پکا کر کھا بھی لیا جائے موت نہیں آئے گی، جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، لاغر اور کمزوری نہیں ہے۔ تو پرندہ کہے گا جنتی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پرندہ جو اتنا اونچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل اتنا بڑا پرندہ، یا رسول اللہ یہ جنتیوں کے لیے اللہ نے خاص بنایا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر ہم کیا ہے، پہلے زمانے میں جب یہ فارم کی مرغی نہیں تھی تو لوگ جو ہے ناٹی مرغی کھایا کرتے تھے، اس میں بڑی طاقت ہوتی تھی، کمزور انسان کھا لے 2-4 روز، حکیم لوگ بتاتے تھے کہ کبوتر کا گوشت کھاؤ، مرغی کھاؤ، مرغا کھاؤ، اس سے بتا دے طاقت لانے کے لیے۔ لیکن اب تو فارم کی مرغی کھاتے ہیں، فارم کی مرغی جو جدھر ہے ادھر ہے، سو رہا ہو، اور وہ فارم کی مرغی کھا کھا کر انسان بھی سست ہو گیا۔ برق ہے تو پرندہ کہتا مجھے کھاؤ، اس میں سے ایک پرندہ اٹھ کر آئے گا کہ نہیں سب کو چھوڑ دو مجھے کھا لو۔ تو جنتی پوچھے گا تیرے اندر ایسی کیا بات ہے بھائی، تجھے کیوں کھاؤں؟ تو پرندہ کہتا ہے کہ میں نے جنت الفردوس میں جو گھاس ہے اس گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل جو چشمہ ہے اس کا پانی پیا ہے۔ تو یہ جنتیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص بنایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل آگے بڑھو، آگے بڑھے۔ تو جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بدبو آیا آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہوں گے، لیکن وہ چلیں گے نہیں، وہ اڑیں گے، وہ دوڑیں گے نہیں، وہ اڑیں گے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ کیا گھوڑے ہیں؟ ہاں جنت میں میں نے گھوڑے کو بھی دیکھا اور ان کی رفتار بہت تیز ہے۔ آج کے زمانے کا آدمی ہوتا تو پوچھ لیتا کیا وہاں ایروپلین بھی ہے، جہاز بھی ہے، لیکن اس زمانے میں تو جہاز کا ایجاد ہوا نہیں تھا، اس لیے اس بدو نے پوچھا نہیں۔
پھر بعد میں پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں کھجور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہے، جس کی لمبائی جو ہے 12 ہاتھ ہے، جس کی لمبائی 12 ہاتھ ہے، گویا 25 فٹ۔ ایک کھجور کی لمبائی 12 ہاتھ اور فٹ کے اعتبار سے اس کو ناپے تو وہ جو ہے 25 فٹ نکلے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو ان کی جسامت جو تھی، قد و قامت جو تھی، وہ 130 فٹ تھی۔ اور جب جنت میں جنتی داخل ہوگا، ابن آدم جائے گا، چاہے وہ کسی بھی امت کا، وہ کسی بھی نبی کا امتی ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو کر گزرے گا، تو جب اس کو جنت میں داخل کریں گے تو اسی جسامت کے ساتھ اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ دے گا۔ ہر انسان کی قد و قامت جو ہے وہ 130 فٹ ہو جائے گی۔ بدو نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا جب وہ جائیں گے عمر کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر بوڑھا انسان جو ہے نوجوانی میں آئے گا، اور اس نوجوانی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہ نوجوانی، اس کی جوانی جو ہے وہ برقرار رہے گی، کبھی ختم نہیں ہونے والی وہ جوانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس بدو نے آگے 5 سوال کیے، 3 ہوئے، چوتھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے، ڈیزرٹ ایریا ہے، بلواری زمین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن وہاں مٹی نہیں ہے، بالو نہیں ہے، ریت نہیں ہے۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ بولے مشک ہے، وہاں کی ریتی جو ہے وہ مشک ہے۔ پھر آگے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جب حوریں مل جائیں گی تو دنیا میں جو ہماری بیویاں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں جو نیک صالح عورتیں ہیں وہ وہاں بھی جو ہے تمہیں مل جائیں گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شارٹ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ جنت جو بنا ہے نا اس کی اینٹیں جو ہے وہ یاقوت مرجان کے ہیں، ہیرے موتی کے ہیں، اور اس کی ان اینٹوں کو جو جوڑا گیا ہے وہ مشک سے جوڑا گیا، اس کا گارا جو ہے وہ مشک ہے، اور جنت کی جو چھت ہے نا وہ جنت الفردوس ہے، بہترین آشیانہ، بہترین آشیانہ، اتنا بہترین کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان کی قدر کرے، ہم دنیا میں آئے ہیں، شیطان ہمارے نفس میں داخل ہے، شیطان جو ہے ہمارا پیچھا کر رہا ہے، شیطان نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہارے بندوں کو بھٹکائیں گے، ہم تمہارے ماننے والوں کو جو ہے بے راہ روی کا شکار بنائیں گے، لیکن اللہ نے کہا جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ تو بہترین گھر، بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سامنے چلا جا رہا ہے، تو آہٹ سے معلوم ہوا یہ تو بلال ہے۔ ارے بلال، یا رسول اللہ سلام علیک، اللہ کے رسول آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ بلال تم آگے آگے چل رہے، کیا بات ہے، کون سا ایسا عمل کیا؟ یا رسول اللہ میں جب وضو کرتا تھا تو 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیا تھا۔ آپ نے جواب دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو وہاں جو ہے معراج میں نے دیکھا، لیکن جب حقیقت میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کرے گا تو میرے اونٹ کی سواری کا جو لگام ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور بلال حبشی آگے آگے چلیں گے اور میں اونٹ پر سوار ہو کر حضرت بلال حبشی کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ تو مشاہدات بہت سارے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا آ چکا ہے، اگر میں آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دیکھیے، جب آپ نے سفر کیا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، یہ سفر بشریت ہے، اور بیت المقدس سے آسمان یعنی 7ویں آسمان کا جو سفر ہے یہ ملکیت ہے۔ اب اس کے آگے اس سفر کو کیا نام دیا جائے، علماء اس سے قاصر ہیں۔ نور کے چادر جو پڑے ہوئے تھے سدرۃ المنتہا کے بعد، وہ چادر ہٹنا شروع ہوا، فرشتے جھوم رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو تمام مخلوقات سے افضل ہے، جو ہم سے بھی افضل ہے اور دنیا کے لوگوں سے افضل ہے، چنانچہ تمام فرشتے جو ہے وہ جھوم رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو فقاب قوسین او ادنی، قرآن کہتا سورہ واقعہ، جب دونوں آپس میں بھرنے لگے، مطلب قریب ہونے لگے، تو کہتے ہیں کہ قوس کہتے دھنس کا جو بیچ کا حصہ رہتا ہے جس سے تیر چلاتے ہیں، تو وہ قوس جو کھلا ہے اور اس کے جو دو سائڈ میں جگہ ہوتی تانت لگانے کی جگہ، اس کو جو ہے فقانا، ہاں اس کو کاف کہتے ہیں، کاف دونوں جگہ۔ اب وہ دونوں جگہ جو ہے مڑنے لگی اور یہ بیچ کا خلا جو ہے وہ کم ہونے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام تعریف اس رب کے لیے، لہذا ادھر سے اب جواب آ رہا السلام علیکم ایھا النبی، اللہ نے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو اپنایا، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے بزرگان دین کے لیے بھی کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اس امت کے اندر جو نیک لوگ آئیں گے ان کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رب العالمین، آپ نے بہت سارے نبیوں کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، گفتگو کرنے کا معجزہ عطا کیا براہ راست، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، آپ نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع بنا دیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے مردوں کو زندہ کر دیا، ہمارے لیے کیا؟ بڑا ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ نے سوال کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے حبیب، آپ کو ہم وہ دینے والے ہیں جو کسی کو ہم نے نہیں دیا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ قیامت تک لیا جائے گا،
جہاں میرا نام آئے گا وہیں آپ کا بھی نام جو ہے لیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفہ ملا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے کہا کہ یہ چیز دے رہا ہوں، نہایت قیمتی چیز ہے، سنبھال کر لے کر جانا۔ چیز کیا ہے؟ نماز۔ حضور جب پیدا ہوئے تھے چند لمحہ گزرا تھا اس بچپنے میں، جس میں بچہ جو ہے ٹھیک سے جو ہے مطلب دودھ بھی نہیں پی پاتا، 15-20 منٹ ہوئے تھے، بعض علماء نے لکھا کہ 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ 2-4 سیکنڈ کے اندر جو ہے آپ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو حضور جب آئے تو سجدہ کیے اللہ کو، اور جب معراج میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی۔ کتنی نمازیں؟ 50 وقت کی نماز، جی 50 وقت کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یا رسول اللہ کیا کوئی بات بنی؟ اب ہم دنیا کے لوگ کسی بادشاہ کے پاس گئے تو یا کسی حکومت کے آدمی کے پاس گئے تو کیا سوچتے ہیں؟ نوکری ہو جائے، کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ تو اللہ کے پاس گئے ہیں، یا رسول اللہ کیا ملا؟ امید ہے کچھ ملنے والی ہے، کوئی چیز ملے گی۔ تو آپ جب آئے تو کہاں نماز ملی ہے، کتنے اوقات کی، کتنے وقتوں کی؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ یا رسول اللہ میرے امت کے اوپر فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت فرض تھی، لیکن میرے امت کے لوگ پڑھ نہیں پائے، آپ کے امت کے لوگ کیسے 50 وقت کی نماز ادا کریں گے؟ آپ واپس جائیے اور اللہ سے کہیے کہ یہ زیادہ ہے۔ تو 5 وقت کی نماز گھٹی پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ایسے کرتے کرتے 9 مرتبہ گئے، 9 × 5 = 45، 9 مرتبہ گئے۔ اب جب 5 رکعت 5 وقت کی نماز بچ گئی تو آپ آ رہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ کیا ہے؟ بولے 5 وقت کی نماز ہے، جائیے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اگر گیا تو یہ 5 وقت بھی لے لے، پھر میرے امت کو کیا ملے گا؟ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز بہت ہی ضروری اور اہم چیز ہے ہماری زندگی کا۔ ایک مومن کے لیے اس کی نماز معراج ہے، اور آج ہماری مسجدیں جو ہے خالی پڑی ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر جو ہے سناٹا ہے، ہم جو ہے نمازوں کو نہیں آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محلے میں مسجدیں خالی ہوں گی، جس محلے میں مسجدوں کے اندر جو ہے نمازیاں نہیں ہوں گے، تو مسجد جو ہے اس محلے کے رہنے والوں کے لیے بددعا۔ توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور جو نماز چھوڑنے کے ہم عادی بن گئے ہیں وہ نماز نہ چھوڑے۔ براہ راست آپ جہاں کہیں بھی ہو، نماز کا وقت ہو، نماز ادا کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نیچے آ رہے ہیں، تو نیچے آئے، حضرت ام ہانی کے گھر سے گئے تھے معراج کو، تو جب نیچے آئے تو ام ہانی سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایسا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ تو جب یہ سفر کے بارے میں کہا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کا تذکرہ کسی سے مت کیجیے، کیوں؟ لوگ پاگل کہیں گے، پہلے سے پاگل کہتے اور زیادہ پاگل کہیں گے، کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ آپ گئے باہر، لوگوں کو بتایا، ابو جہل کے کان میں یہ بات آئی، اور وہ جو ہے ڈھنڈورا پیٹنے لگا مذاق اڑانے کی نیت سے۔
اب تو یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے، لوگ مانیں گے نہیں۔ پہلے صرف میں نہیں مانتا تھا، اب دوسرے لوگ بھی جو ان کو یقین کرتے تھے اب وہ بھی جو ہے ان کے راستے سے ہٹ جاتے۔ سنائے کس کو سنائے بھائی؟ تو بولا ان کا سب سے زیادہ قریبی انسان کون ہے جو ہر ایک بات پر اس کی تصدیق کرتا ہے؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق۔ گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، کہا اے ابو بکر، تم سے اگر کوئی کہے کہ منٹوں میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے جو ہے پھر آسمانی سفر کیا، اس حال میں کہ پھر وہاں سے جو ہے میں واپس آیا، وضو کا پانی بھی نہیں سکھا تھا، بستر بھی گرم ہے اور زنجیر بھی جو ہے ہل رہی ہے، تو تم مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہا وہی تمہارا دوست پاگل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی دوسرا کہتا تو میں نہیں مانتا، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں اس بات کو مانتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب ابو جہل جو ہے کھجلا گیا، پاگل ہو گیا غصے سے، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے حتیم کے پاس جمع ہو گیا۔ یہ ایسا بول رہا ہے، ایسا بول رہا ہے۔ سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، یا رسول اللہ صدقتا، یا اللہ کے رسول میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مستشرقین اس کو کہتے ہیں جو یہود و نصارہ میں 2-4 مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اپنے مذہب کو اس سے بہتر بنایا جائے۔ تو مستشرقین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں اتنا جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے جواب دیا، ان جواب میں سے یہ بھی ہے کہ جب لوگوں میں یہ بات عام ہوئی تو لوگوں نے آپ کا امتحان لینا شروع کیا۔ اچھا گئے تھے خانہ کعبہ کو گئے تھے، بیت المقدس کو گئے تھے، ساتوں آسمان کو گئے تھے، اللہ سے بات کر کے آئے، کہاں آیا ہوں؟ اچھا بتاؤ بیت المقدس کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ اچھا بتائیے تو صحیح، ہم میں سے کوئی ہے جو 10 سال سے اس مدینہ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی ہے 5 سال سے نماز ادا کر رہے ہیں، اب کھڑکی کتنے ہیں، بلب کتنے، کون گنتا؟ تو یہ بدماشی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ تمام چیزوں کو گنا نہیں، لیکن کیونکہ یہ کفار کی طرف سے ایک سوال تھا تو اللہ رب العالمین نے پردہ ہٹا دیا اور خانہ کعبہ سے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا نظارہ کر رہے ہیں کہ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اور سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، وقت ہو چکا ہے، اللہ نے اگر موقع دیا تو پھر اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ ابھی یہ گفتگو مکمل نہیں ہے، لیکن آئندہ جمعہ جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہے، انشاءاللہ پھر شعبان کی فضیلت سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو اور پورے عالم اسلام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا کی اور سنت ادا کی۔ کھول رہا